الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 9 رمضان المبارکہ 1444 ہجری بمطابق 31 مارچ 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ آپ کا وصال پرملال نبوت کے 10ویں سال 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارکہ کو ہوتا ہے، آج دن گزار کے جو رات آئے گی مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارکہ کی یہ رات ہے، تو اس حوالے سے یہ جمعے کے خطبے کا موضوع ہمارا رہے گا۔ آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن آپ کا جو حسین زندگی کا پہلو ہے وہ حضور کی زوجیت میں آنا ہے اور آپ سے نکاح کا فرمانا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں 11 نکاح کیے ہیں۔ ہماری پاک باز امہات المومنین کی تعداد سیرت نگاروں نے 11 لکھی ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی نکاح اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں کیا۔ جو بھی نکاح کیا ہے اس نکاح کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور جلوہ فرما رہی ہے، اور اس حکمتوں کی بنا پر مختلف قبائل کے لوگ آپ کے قریب آئے، اور جب قریب آئے ہیں اور ان بیویوں نے جا کر کے اپنے قبائل میں بتایا کہ جن کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں، لیکن وہ تو با اخلاق ہیں، با کردار ہیں اور انسان کامل ہیں، تو وہ مختلف قبائل کی جو بیویاں آپ کے نکاح مبارکہ میں آئیں، ان کے ذریعے بھی پھر دین اسلام نے پروان چڑھنا شروع کیا ہے اور امت مسلمہ میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے علماء نے کتابوں میں کلام کیا ہے۔ بہرحال میں چیدہ باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 25 سال کی ہوتی ہے تو اس سال میں جناب ابو طالب کے ہاں غربت، تنگ دستی کا یہ سال اور قحط سالی کا یہ سال تصور کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا وتیرہ تھا کہ سال میں 2 قافلے ان کے تجارتی جاتے تھے، ایک یمن کی طرف سفر کرتا تھا اور ایک شام کی طرف سفر کرتا تھا۔ سردیوں میں جو قافلہ جاتا یمن کی طرف اور ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا شام کی طرف،
تو شام کی طرف جانے والے قافلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور جتنا قافلے والوں کا سامان ایک طرف رکھ دیا جائے، اتنا ہی سامان اکیلی مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، اور زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے جو ملقب ہیں، خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کا مال تجارت اتنا ہوتا جتنا سارے مکے والوں کا سامان ہوتا۔ اتنی بڑی تاجر باپ کی بیٹی تاجرہ، ان کا سامان تجارت لے کر کے احباب جو جاتے، جناب ابو طالب نے خواہش ظاہر کی حضور کے سامنے کہ بیٹے ہمارے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میں آپ کا سامان تجارت لے کر کے شام جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو وہ آپ کو پسند بھی کریں گی مال دینے میں، اور آپ کی سچائی سے متاثر بھی ہیں، اور آپ کو اور لوگوں سے زیادہ اجرت بھی دیں گی۔ تو کریم آقا نے جو جواب عطا فرمایا، سیرت نگاروں نے بڑے حسین انداز میں اس جواب کو لکھا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ہم کسی کے دروازے پر سائل بن کر نہیں جانا چاہتے، یعنی اپنے لیے سوال کا دروازہ ہم نہیں کھولنا چاہتے۔ کریم نبی کے غلاموں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ حسین پہلو آج اگر ہم غور کریں تو در بدر پر جا کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے والے لوگ، ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی دستے سوال دراز کرنے والے لوگ، مانگنے کی عادت بنانے والے لوگ، اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے والے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، حالانکہ حاجت مند نہیں ہے۔ حاجت مند بندے کی تو زبان ہی نہیں کھلتی، حاجت مند بندہ تو مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن پیشہ ور لوگ، گداگر لوگ، جنہوں نے مانگنا بھی ایک اپنا کام بنایا ہوا ہے، انہوں نے حقداروں کا حق بھی لوٹنا شروع کر دیا، اور مالدار حقدار لوگوں تک بھی پہنچنے نہیں پاتے، اور یہ پیشہ ور لوگوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو کریم آقا نے کہا ہم سائل بن کر کے، گو کہ ہمارا تجارت کا کاروبار ہے لیکن ہم سائل بن کر کے نہیں جانا چاہتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوئی، انہوں نے اپنی خاص کنیز نفیسہ کو کہا آپ جائیے اور محمد بن عبداللہ سے جا کر کہیے وہ ہمارا مال تجارت لے کر کے جائیں، شام کے اندر جتنا عام تاجروں کو نفع دیتی ہوں، مزدوری دیتی ہوں، ان سے ڈبل میں آپ کو پیش کروں گی۔ یہ مکے کی کیونکہ بہت بڑی تاجرہ ہے، اور مکے کی رئیسہ ہے، اور مکے کی بہت بڑی عالمہ آسمانی کتابوں کی ہیں۔ جب ان کا پیغام حضور تک پہنچا تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کریم نے رحم فرمایا ہے، آج خود ہی انہوں نے ہمارا انتخاب کیا۔ جب سامان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ مکے کے بڑے بڑے تاجر آ کر کے اپنا سامان تجارت ملا رہے ہیں اور قافلہ تیار ہو رہا ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ جو خاص غلام تھا حضور کے ساتھ روانہ کرنے کو تیار کر دیا۔ اس غلام سے کہا تو میرا غلام ہے تو ان کا بھی غلام ہی بن کے رہنا، یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے سے اختلاف کرو اور ان کے ساتھ مخالفت کرو یا ان کی ٹو میں رہو، ان کے کسی بھی معاملے میں آپ نے دخل نہیں دینا، جو یہ کریں وہ ٹھیک ہے۔ ان کی ہر بات پر توجہ یہ کرنی ہے کہ جو انوار و تجلیات کی بارشیں برستی ہیں، جو خلاف عقل باتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، پھر آ کر کے مجھے بتانا ہے۔ بخیر و عافیت یہ قافلہ مکے سے چلتا ہے اور حضور کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، اور یہ قافلہ شام کی طرف بڑھا، اور شام کے قریب جب یہ قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، قافلے والوں نے پڑاؤ کیا اور ان قافلے والوں نے اپنی اپنی جگہ پر آرام کرنے کی جگہ بنا لی۔ چل ملاتی دھوپ ہے، میسرہ کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اور ادھر قریب ایک نستورہ نام کا راہب تھا جو آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، وہ دوڑتا ہوا میسرہ کے پاس آیا، کہا میں آپ کو تو جانتا ہوں کہ آپ یہاں آنا جانا رکھتے ہیں،
یہ بتلائیے گا کہ وہ جو درخت ہے اس کے نیچے جو جوان بیٹھا ہے یہ کون جوان ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ میسرہ نے کہا اہل قریش میں سے ہے، محمد ان کا نام ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، چچا کا نام ابو طالب ہے، یہ بڑا پاک باز نوجوان ہے۔ تو جیسے ہی اس نے حضور کا نام سنا کہنے لگا میسرہ پھر گواہ رہنا کہ اس درخت کے نیچے غیر نبی کوئی بیٹھا نہیں ہے، یہ بیٹھنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یعنی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کی یہ علامت لکھی ہوئی تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہے، سلسلہ نبوت اللہ نے آپ پر بند کر دیا، لا نبیہ بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ نستورہ راہب بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہا شام میں زیادہ دیر نہیں تم نے کرنی، یہودی ان کو پہچان لیں گے، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ تجارت کر کے جلدی فارغ ہو کر کے واپس پلٹ جانا اور خیر و عافیت سے آپ یہاں سے رخصت ہو جانا۔ تو شام کی منڈی میں جب یہ مال لے کر کے حضور پہنچتے ہیں، تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مال کو پرکھتے ہیں، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، لوگ مال کو کم دیکھتے ہیں، مال والے کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ یعنی تاجر کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، مال کو کم دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی حضور دام بتاتے ہیں وہ تاجر دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک تاجر آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں تو یہ مال میں آپ کا خریدوں گا، نہیں تو نہیں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا تو لات و عزیٰ کی قسم کہہ رہا ہے، ہم تو ان کا نام سننا نہیں چاہتے، جن کے بتوں کے تو نام لے رہا ہے، ہم تو ان کا نام بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتے، قسم کی کیسے بات کر رہا ہے؟ ہم تو الہ کو ماننے والے ہیں، ایک خالق کو ماننے والے ہیں، یہ لات و عزیٰ کے پجاریوں میں سے نہیں ہے، نہ ہم ان کا نام لینا پسند کرتے ہیں۔ خیر وہ جان گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی حضور کو اعلان نبوت کرنے میں 15 سال کا عرصہ باقی ہے۔ شام کے اندر یہ مال تجارت فروخت کر کے حضور پلٹ کر کے مکے کی حسین وادیوں کی طرف قافلے کے ہمراہ جب پلٹ رہے ہیں، مکے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو میسرہ چونکہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا، اس نے کہا حضور آپ مہربانی کریں، سب سے پہلے جا کر کے مکے کی رئیسہ خدیجۃ الکبریٰ کو جا کر پیغام دیں کہ قافلہ بخیر و عافیت ہے، بہت سارا نفع حاصل کر کے واپس پلٹ رہا ہے، تو یہ پیغام آپ اپنی زبان سے جا کر کے بی بی کو سنائیں۔ اس وقت سیرت نگاروں نے لکھا ہے بی بی اپنے گھر کی بالائی چھت پر تھی، اوپر والی منزل پر تھی، آتے ہوئے جب حضور کو دیکھا تو حیران ہو گئی، چل ملاتی دھوپ ہے، دھوپ کی شدت کا عالم ہے، اور سوار آنے والے جو آ رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام، ان کے اوپر 2 فرشتوں نے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! بی بی کہنے لگی شاید اتفاق کی بات ہوگی، لیکن جب تک آپ تک وہ پہنچے نہیں ہیں، وہ بادلوں کی طرح فرشتوں نے سایہ کیا رہا، اور جب آپ کے قریب آئے تو وہ فرشتے غائب ہو گئے۔ اب بی بی کو حضور نے ساری رودات سنائی۔ اب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانچ پڑتال کرنے کے لیے دوبارہ کہا آپ دوبارہ قافلے میں جا کر شامل ہو جائیے، آپ کی برکت سے قافلہ خیر و عافیت سے پہنچے گا، آپ ان کے ساتھ مل کر کے پھر مکے میں داخل ہو جائیے گا۔ دل میں سیرت نگاروں نے لکھا یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ اتفاقی امر تھا یا یہ فرشتے دوبارہ بھی حضور پر سایہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضور اپنی سواری کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ فرشتے آ کر کے پروں سے آپ کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ بی بی نے جان لیا کہ یہ واقعی اہم کوئی خاص ہستی ہیں جن پر اللہ کے فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ تو خیر بخیر و عافیت یہ قافلہ مکے میں پہنچا، اور کئی گنا پہلے سے زیادہ سامان تجارت میں برکت ہوئی، اور اس کا شورا پورے عرب میں عام ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ جو قافلے میں سامان تجارت لے کر کے گئے ہیں، ان کے تجارتی سامان میں اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ تو حضور نبی کریم صادق امین کے لقب سے پہلے ہی ملقب تھے، پہلے ہی مشہور تھے، اب حضور کے تاجر ہونے کا شورا بھی عام ہو گیا۔ ابھی 2 ماہ 25 دن کم و بیش گزرے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ
جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لفظ سے، طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں، مشہور تھیں، اور پردے کے احکام کا بھی نام و نشان نہیں ہے، یہ پہلے ہی با پردہ رہا کرتی تھیں، اور پاک باز بیویوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ پاک باز بی بی نے 2 ماہ تجارتی قافلے کے آنے کے بعد 2 ماہ 25 دن کا وقفہ گزار کر کے اپنی خاص کنیز اور خاص خادمہ نفیسہ سے کہا، آپ جائیے اور جا کر کے محمد بن عبداللہ سے کہیے ہم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات! اب یہ مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، 2 مرتبہ پہلے ان کی شادی ہوئی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا، ان سے کچھ اولادیں بھی تھیں، لیکن اب بی بی کو بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے مکے کے رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس بی بی نے ٹھکرا دیا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے۔ تو یہ بی بی نے حضور کو آج خود نکاح کا پیغام دیا، اور حضور نے سن کر کہا ہم اپنے چچا ابو طالب سے بھی مشورہ کریں گے، اپنے چچا امیر حمزہ سے بھی مشورہ کریں گے، اپنے بزرگوں سے مشورے کے بغیر ہی ہم کچھ بات کر سکتے ہیں۔ ادھر سے حضور نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، اور ادھر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بڑوں نے مشورہ کیا۔ اب یہاں سیرت کا حسین پہلو جس پہ ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ نکاح کا، شادی کا بڑوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے تو برکات کا نزول بھی ہوتا ہے، عافیت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں سکون کا شگون بھی ہوتا ہے، اور بے شمار خرابیوں سے آدمی بچ بھی جاتا ہے۔ جب یہ فیصلے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئے اور نوجوان پسند کی شادیاں کرنے کی طرف بڑھے، اور پسند کی شادیاں کرنے کا جب انہوں نے ذہن بنایا تو بڑے بڑے خرافات زمانے میں پیدا ہوئے۔ خیر سے یہ سوشل میڈیا کی وبا جب تک نہیں تھی، کچھ امن و امان تھا، جب یہ سوشل میڈیا عام ہوا، بڑے بڑے موبائل عام ہوئے، گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں فرار ہونا شروع ہو گئیں، اور نوجوان لڑکیاں بغیر نکاح کے مائیں بننے لگ گئیں، اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بچوں کا ملنا جب شروع ہو گیا، گٹروں کے اندر سے بچے جب ملنے شروع ہو گئے، تو یہ زمانے کا وہ بدترین دور گزر رہا ہے جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں۔ کتنی خرابیوں نے جنم لے لیا۔ اگر یہی معاملہ اپنے بڑوں پر چھوڑ دیا جائے، بڑوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، بڑوں کا ایکسپیرینس اس معاملے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں، جس راستے کے ہم مسافر بننا چاہتے ہیں وہ اس راستے سے گزر کر منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، بے شمار تجربات ان کی نگاہ کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کا، اپنے چھوٹوں کا بہترین مستقبل وہ بڑے بنا سکتے ہیں۔ تو چھوٹے نوجوان اور لڑکوں اور پیاری بیٹیوں، یہ معاملہ اگر اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیں تو زیادہ عافیت والا معاملہ ہے۔ پھر یہ بعد مرتبہ فون کر کے بھی لوگ پوچھتے ہیں بتلائیے اپنی مرضی سے میں نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بھائی جان یہی ایک بات جائز رہ گئی ہے، یہی ایک بات ایسی ہے جو آپ نے پوچھنا ہے مسئلہ۔ تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلیے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کا احترام کریں اور ان کی خواہشات کی قدر بھی کر لیں، مناسب سمجھیں تو جو ان کا رشتہ بنتا ہے تو انہیں بنانے میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں نہ ڈالیں تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ خیر، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے 25 سال گزرے ہیں، اور بی بی کی عمر مبارکہ خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال ہے، 2 مرتبہ بیوہ پہلے ہو چکی ہیں، اور 40 سالہ خاتون سے، اور وہ بھی بیوہ سے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے حضور نے پہلا نکاح عام عین جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں حضور نے نکاح کر کے امت مسلمہ کو پیغام دے دیا، لوگو ہم نبی ہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے جو عار محسوس کروانے والا ہو، یہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے، میری سنت ہے، اور بیوہ سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے، میری سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ نکاح جب ہوا، ایجاب و قبول حضرت ابو طالب اور ورقہ بن نوفل بی بی کی طرف سے،
ابو طالب حضور کی طرف سے ان دونوں حضرات نے خطبہ پڑھا۔ ایک روایت میں تیسرے شخص کا بھی ذکر ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کے چچا تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ بہرحال 2 خطبے سیرت کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں اور 3 خطبے بھی لکھے ہیں۔ ایجاب و قبول ہوا، اور ایجاب و قبول کے بعد حضور نبی کریم کی یہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، میرے مال میں سے اپنے چچا کو کہیں ایک اونٹ لے، انہیں ذبح کریں اور آنے والے براتیوں کا کھانے کا اہتمام کریں۔ تو یہ برات بھی کیسی ہے اور حضور کے براتی بھی کیسے ہیں، اور یہ نکاح کی تقریب ہے اور یہ نکاح خیر سے ہوا۔ اب بی بی کے پاس کئی کنیزیں ہیں، کئی غلام ہیں، بے تحاشا مال ہے، وہ سارا مال لے کر کے حضور کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہو گئیں۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ حضور نے سارا مال اور خدام اور کنیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دی ہیں۔ اب وہ مکے کی رئیسہ، مکے کی تاجرہ، مکے کی بہت بڑی عفیفہ، مکے کی بہت بڑی طاہرہ خاتون حضور کے گھر میں ایک کنیز کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہیں، خادمہ کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہیں اور اطلاع دے رہی ہیں لوگوں یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے عام رشتہ نہیں ہوتا، میاں بیوی کا رشتہ دونوں طرف سے محبت ہو تو پھر یہ پروان چڑھ کر کے معاشرے کے لیے مثالی کردار کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ حضور کی زندگی میں پہلی خاتون آئی ہیں جنہوں نے حضور کی خدمت کا حق ادا کر دیا، اور حق ادا اتنا کیا، خود حضور کے لیے کپڑے دھوتی ہیں، خود حضور کے لیے کھانا بناتی ہیں، خود حضور کو پیش کرتی ہیں، اور جب 40 سال کے قریب حضور کی عمر مبارکہ پہنچنے والی ہے، حضور کا معمول رہا غار حرا میں کئی دنوں تک آپ نے جانا شروع کر دیا۔ بی بی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے حضور کے ساتھ دے دیتی ہیں کہ آپ کا کتنے دنوں کا ارادہ ہے۔ وہ مکے کی عالمہ تھی، آسمانی کتابوں کے جاننے والی تھی، حضور کے اوصاف حمیدہ سے واقف تھی اور حضور کے نبی ہونے سے بھی واقف تھی کہ یہ اعلان نبوت کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو جتنے دنوں کا حضور بتاتے، 1 ہفتے کا، 2 ہفتوں کا یا مہینے کا کھانا بنا کر بی بی ساتھ دے دیتی ہیں اور حضور لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب وہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، وہ کھانا ٹھیک رہتا تھا، فریجیں تو ہوتی نہیں تھی۔ تو یہاں لطف سے خالی یہ بات نہیں ہوگی، یہاں تو جو ٹھیک چیز نہ بھی ہو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو پھر کھانے کو جو حضور سے نسبت ہو جائے تو کھانا کیسے خراب ہوگا؟ ہاں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں یہ وقت گزارتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا، طائر سدرہ جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور حضور پر یہ مبارک آیات لے کر کے آئے۔ تو سیرت نگاروں نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پھر حضور غار حرا سے پلٹ کر کے جب گھر میں آئے تو آپ کے جسم پر کپ کپی تھی، آپ نے کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پسینے سے حضور شرابور تھے۔ آپ نے اس کا ذکر اولین ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ آپ خوش ہوئیں، آپ نے کہا آپ گھبرائیے نہ، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں اور خادموں پر رحم و کرم فرماتے ہیں، آپ کا مالک آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر یہ ان کو لے کر کے حضور کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں اور جا کر کہا ہے میرے چچا زاد بھائی، آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی تمہیں بھی مبارک ہو اور محمد بن عبداللہ تمہیں بھی مبارک ہو، اب تمہارے اعلان نبوت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اپنے بیانات میں کئی مرتبہ بات آپ کو سنائی ہوگی۔ اللہ کی حکمت کریمانہ ہے، وہ نبی سے جب مرضی اعلان نبوت کروا لے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اللہ کی منشا پر ہے، وہ پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروا لے یا 40 سال کے بعد پیغمبر اسلام سے اعلان کروا لے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی منشا پر ہے کہ مالک کب اعلان کرواتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے جب بتایا تو یہاں عظیم مفسر قرآن اور عظیم محدث حدیث حضرت حکیم الامت
مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی میرات المناجی میں لکھتے ہیں ورقہ بن نوفل سے تصدیق لینے کی کیا بات ہے، حضور تصدیق کروانے گئے تھے، کہا نہیں، حضور کے قلب اطہر میں تھی بات کہ ہم نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب ان کی طرف مائل ہو کر کے آئیں گے، ورقہ بن نوفل آپ بتائیں کہ وہ نبوت کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی نبوت کے اعلان کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک یہ بی بی آپ کی خدمت میں رہی ہے اور ان تک انہوں نے کوشش کی، حضور پر اپنی جان نچھاور کرتی رہیں، اپنے مال کو حضور پر نچھاور کرتی رہیں، خدمت میں کسی طرح کا بھی انہوں نے کمی کی طرف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے جو قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 پڑھی تھی، اس کا آپ ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ پیار محبت کا رشتہ ہے، تو یہ حضور کی رفیقہ حیات، یہ رفیقہ عیش نہیں، رفیقہ حیات ہے۔ زندگی کے 25 سال حضور کی بارگاہ میں انہوں نے گزارے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ یہ کھانا بنا کر کے لا رہی ہیں، ابھی حضور کی بارگاہ میں آئی نہیں ہیں، آ رہی ہیں، طائر سدرہ جبریل پہلے ہی آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر کے آ رہی ہیں، سالن دیگر اشیاء لے کر کے آ رہی ہیں۔ آقا جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں اللہ کا سلام بھی کہیے گا، میرا سلام بھی کہیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں بشارت دیجئے گا کہ اللہ کریم نے خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے جنت کے اندر کھوکھلے موتیوں کا ایک محل تیار کروا رکھا ہے۔ اب یہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں اس انداز میں ان کی گزری ہے، اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی دل جوئی اور آپ کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے فرمایا کرتے، خدیجہ تم نے ہماری رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ جب اس بی بی کا انتقال ہوتا ہے 10 رمضان المبارکہ کو، آج 9 رمضان المبارکہ ہے اور آج کی آنے والی رات جو ہے 10 رمضان المبارکہ 1444 ہجری کی یہ رات ہوگی، آج جو آ رہی ہے، تو بی بی ام المومنین مخدومہ کائنات محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال مبارکہ کی آج رات ہے، اور آپ کا عرس مبارکہ 10 رمضان المبارکہ کو پورے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے۔ تو جب یہ بی بی دنیا سے پردہ فرماتی ہے 65 سال کی عمر ہے ان کی، 65 سال، 40 سال سے لے کر 65 سال تک 25 سال حضور کی بارگاہ میں انہوں نے گزارے۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے، جان کائنات علیہ السلام بنفس نفیس ان کی تربت اطہر قبر مبارکہ میں حضور اترے اور قبر کو برکتوں سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مورخین نے لکھا ہے 5 حضرات و خواتین ہیں جن کی قبر میں حضور نے جلوہ گری فرمائی ہے، بنفس نفیس اترے ہیں۔ ان میں سے ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جنت المعلا جہاں یہ قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار اقدس منور مطہر آج بھی برکتیں لٹا رہا ہے۔ عرب شریف میں جن دنوں میں ہماری حاضری ہوئی ہے، وہ مزار بھی ہم نے دیکھا، وہاں فاتحہ بھی پڑھی ہے، اور اس مزار سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آج بھی آتی ہے جو کسی اور جگہ نہیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بی بی کو خراج عقیدت اس انداز میں پیش کرتے ہیں، سی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ کہا صحابہ کہف کو جس طرح غار میں جس طرح سکون ملتا تھا، پوری کائنات میں حضور کو کہیں سکون ملتا تھا، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کر کے ملا کرتا تھا۔ بلکہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی لکھے ہیں کہ حضور ان کے انتقال کے بعد اکثر و بیشتر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، پانی پینے کے لیے بیٹھتے، لیٹنے کے لیے آتے یا اپنی ازواج کے ساتھ ہوتے، تو اکثر
خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے، خدیجہ یوں پانی لایا کرتی تھیں، خدیجہ یوں کھانا دیا کرتی تھیں، خدیجہ یوں گفتگو کیا کرتی تھیں، خدیجہ کا یہ انداز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، جو ان کا ان سے رشتہ تھا، ظاہری بات ہے بتقاضۂ بشریت، انہوں نے ایک مرتبہ عذرائے گفتگو کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں جن کے بڑھاپے کی وجہ سے دانت بھی متاثر ہو گئے تھے اور مسوڑے بھی سرخ ہو چکے تھے، اس بی بی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بعد آپ کو اللہ نے اس سے بھی بہتر ازواج عطا فرما دی ہیں، پھر بھی آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا، بلکہ امام بخاری نے بھی حدیث بیان کی ہے، مفہوماً طور پہ پڑھ رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی ہے، جب لوگوں نے مجھ سے اپنا مال چھپایا انہوں نے سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا، جو ساری میری اولاد انہی کے بطن سے اللہ نے وہ ہونا پسند کی ہے۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں، حضور کی اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، اسی بی بی کے بطن سے حضور کو دی ہے۔ 2 بیٹے حضور کے، سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ جنہیں طیب و طاہر کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی بی بی کے پیٹ سے ہوئے ہیں، انہی کے بطن سے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم کی یہ رفیقہ حیات، یہ حضور کی محسنہ بلکہ اسلام کی محسنہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 10 رمضان المبارکہ اور نبوت کے 10ویں سال ہوتا ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ دنیا سے رحلت فرما کر کے دار بقا میں منتقل ہوئیں۔ حضور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے اور ان سے تعلق رکھنے والی خواتین کا بھی خوب احترام کرتے، ان کے گھروں میں کھانا بھی بھیجتے، ان کے گھروں میں بکری ذبح کرتے تو گوشت بھی بھیجتے، جب کھانا بنایا جاتا تو ان کے گھروں کی طرف بھی حضور روانہ کرتے۔ تو یہ مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی امی جان ہے، 11 ازواج پاک میں سے یہ پہلی ام المومنین ہے جو حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ اللہ کریم اس بی بی کی برکت سے ہماری خواتین کو بھی اپنے شوہروں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ کوئی اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہماری دعوت اسلامی کے دارالافتاء کی طرف سے اعلان کی گئی ہے وہ کم از کم ہے 320 روپے، کم از کم 320 روپے ہے۔ کوئی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے، کوئی اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے، جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس کی الگ سے ڈیٹیل ہے۔ تو بہرحال کم از کم گندم کے اعتبار سے 320 روپے صدقہ فطر ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ دعوت اسلامی والوں کو جمع کروا دیجئے۔ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے 40واں حصہ، 100 کے پیچھے 2.5 روپے اور 1000 کے پیچھے 25 روپے، لاکھ کے پیچھے 2500 روپے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا ذہن بنائیے۔ اور آپ کے سامنے ہمارے حاجی صاحب ہر مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں، مدرسہ بھی تکمیل کے مراحل کو پہنچ رہا ہے، اخراجات بھی ظاہری بات ہے دن بہ دن زیادہ ہو رہے ہیں، اور اشیاء کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اور اپنی دعوت اسلامی کو آپ نے خوب یاد رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔